ارشاد فرمایا حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے، حق سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب اتاری جو مجموعہ ہے قصص اور حکایات کا اور احکام کا اور جامع ہے تمام بھلائیوں کا، قطع نظر تمام خوبیوں سے، محض کلام اللہ ہی ہونا اس کا مقتضا اس امر کا ہے کہ ہم جیسے ناچیز بندوں کی اس تک رسائی بھی نہ ہوتی۔ اصل تو یہ رسائی بھی نہ ہوتی، ایسا کلام مبارک ہے جناب۔ کہاں وہ مقدس کلام، کہاں حقیر بندے۔ حضرت مجدد ہے جو حدیث واقع صدی میں ایک مجدد آتا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صدی کے مجدد۔ سبحان اللہ، دوبارہ عرض کرتا ہوں، کہاں وہ مقدس کلام، کہاں حقیر بندے۔ دنیا کے ذرا ذرا سے بادشاہوں کے دربار کی حاضری کے لیے لوگ عمریں گزار دیتے ہیں، تب کہیں سلام اور کلام کا موقع ملتا ہے۔ کلام الہی اگر کچھ بھی نہیں تو 200-400 برسوں کی محنت کے بعد تو نصیب ہونا چاہیے، مگر نہیں۔ کس درجے رحمت ہے اللہ میاں کی کہ ہمارے ہاتھوں میں اپنی کتاب دے دی اور عام کر دیا کہ جس کا جس وقت جی چاہے ہم سے باتیں کر لیں۔ اب آپ کہیں کہ بھئی میں جو ہے نا وہ میرے ناپاک ہوں، میں میرا مسئلہ ہے، تو جو کلام پاک یاد ہے، اگر ایک دعائیں جو یاد ہیں وہ دعائیں بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ اس وقت فرض کریں آیت الکرسی ہے، وظیفہ سمجھ کے پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے حالات کے اندر قرآن پاک تو نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے خواتین کا معاملہ ہے، حضرت فرماتے تھے وہ اپنے اوقات جو ان کے کچھ ایام ایسے ہیں اس میں کیا کریں کہ اذان کا جواب دیں، وضو کریں، جان نماز میں موٹی چادر بچھائیں اور دعائیں کریں، ذکر کر کے اٹھ جائیں، تاکہ آپ کو پاکی کی فکر ہوگی، آپ کے ذمہ نمازیں نہیں لگیں گی، ورنہ سستی میں نمازیں لگ دیں۔ اب حافظ قرآن نہیں بھی ہے، ہمارا وضو نہیں ہے، فرض کریں ایک مثال بتا رہا ہوں، ناپاکی نہیں ہے لیکن وضو بھی نہیں ہے، تو قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں جو آیتیں یاد ہیں۔ تو آپ حضرت والا، یہ تو حضرت مجدد کی بات ہے، حضرت والا پیارے شیخ فرماتے تھے جس وقت چاہو، رات کو چاہو، دن کو چاہو، اندھیرے میں چاہو، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، کلام پاک پڑھ سکتے ہیں اس وقت بھی۔ ہاں، وضو کے ساتھ پھر چھونا ہے وہ وضو کے ساتھ ہے۔ جناب مجھے تو جملے میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ کہاں وہ مقدس کلام، کہاں حقیر بندے۔ دنیا کے ذرا ذرا سے بادشاہوں کے دربار کی حاضری کے لیے لوگ عمریں گزار دیتے ہیں، تب کہیں سلام اور کلام کا موقع ملتا ہے۔ کلام الہی اگر کچھ بھی نہیں تو 200-400 برسوں کی محنت کے بعد تو نصیب ہونا چاہیے، مگر نہیں۔ کس درجے رحمت ہے اللہ میاں کی کہ ہمارے ہاتھوں میں اپنی کتاب دے دی اور اتنے عام دے دیا کہ جس کا جس وقت جی چاہے ہم سے باتیں کر لیں۔ پھر صرف اذن ہی نہیں بلکہ مطالبہ بھی ہے کہ بندوں سے کہ باتیں کرو۔ اب ہم بندے اپنی ذلت اور احکم الحاکمین کی عزت کے پیش نظر کر کے دیکھیں کہ یہ باتیں کرنے کی فرمائش کیا چیز ہے۔ سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ محض فضل تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے محض۔ پھر حضرت کی باتیں ساتھ یاد آ جاتی ہیں تو اللہ کے کرم سے پھر وہ مضمون چلتا ہی رہتا ہے۔